اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مصنف نے طہارت کی تعریف کی تھی، استعمال و طہور مشروط بالنیت ہے، طہور کا استعمال کرنا نیت کے ساتھ۔ اس تعریف پر کچھ اشکالات ہوئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ تعریف اکثر فقہا کی جو اصطلاح ہے ان کی جو تعریف ہیں ان کے خلاف ہے، لہذا یہ تعریف درست نہیں ہے، ناقص ہے۔ کچھ اشکالات ہیں۔ اشکالات کیا ہیں؟ یہ ہے کہ اگر اس طہارت سے کیا مراد ہے؟ اگر مراد طہارت سے عام ہے، عام سے مراد مبیح للصلاۃ ہو یا غیر مبیح للصلاۃ ہو، دونوں کو شامل ہے طہارت، تو کہتے ہیں یہ تو علماء فقہا کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ کوئی فقیہ بھی وہ طہارت جو مبیح للصلاۃ نہیں ہے اس کو طہارت نہیں کہتے، لہذا ان کی اگر مراد اس عبارت سے عام ہے، چونکہ عبارت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف یہی کچھ آیا ہے کہ طہور کا استعمال کرنا نیت کے ساتھ۔ اب نیت سے استعمال تو طہور ہو گئی، وضو میں نے مثلاً کر لیا ہے، لیکن میں نے وہاں پر نیت بھی کر لی ہے، لیکن وہ مثلاً مبیح للصلاۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا تعریف اس کو بھی شامل ہے؟ کہتے ہیں اگر مبیح للصلاۃ اور غیر مبیح للصلاۃ دونوں کو یہ تعریف شامل ہے مصنف کے نزدیک، جیسا کہ عبارت بتا رہی ہے، عبارت میں کوئی مبیح للصلاۃ اور غیر مبیح للصلاۃ کی قید نہیں ہے، اگر دونوں کو شامل ہے تو یہ فقہا کے خلاف ہے۔ فقہا نے ایسی بات نہیں کی، فقہا صرف اسے طہارت کہتے ہیں جو مشروط بالنیت بھی ہو لیکن مبیح للصلاۃ بھی ہو، اسے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بتایا تھا نا مبیح للصلاۃ اور غیر مبیح للصلاۃ کیا ہوتا ہے، وہ بیان ہو چکا ہے۔ یہ ایک اس کے اوپر اشکال ہے۔ لہٰذا جو تعریف ہوتی ہے منطقی طور پر، منطق میں ہم نے پڑھا تھا، صحیح تعریف ہوتی ہے جو جامع افراد ہو اور مانع اغیار بھی ہو، یعنی ایسی تعریف ہونی چاہیے جس میں تمام افراد جو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اس تعریف میں شامل ہو سکیں، اور مانع اغیار بھی ہو، یعنی کیا؟ یعنی اس تعریف سے جن کو ہم اپنے دائرہ سے خارج کرنا چاہتے ہیں وہ خارج ہو جائیں، وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ لیکن اگر ایسی تعریف ہو کہ جامع افراد نہ ہو، یعنی اس تعریف میں سارے افراد نہ آ سکیں، یا مانع اغیار نہ ہو، یعنی جس چیز کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی افراد اس میں شامل ہو سکیں، ان کی گنجائش ہو، تو وہ تعریف صحیح نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف مصنف نے کی ہے یہ تعریف مانع اغیار نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ تمام فقہا نے جو طہارت کی تعریف کی ہے وہ اس کو طہارت کہتے ہیں جس سے نماز پڑھی جا سکتی ہو، یعنی مبیح للصلاۃ ہو، جبکہ مصنف کی عبارت غیر مبیح للصلاۃ کو بھی اپنے اندر جگہ دے رہی ہے، مصنف کی عبارت۔ تو لہٰذا یہ مانع اغیار نہیں، غیر مبیح للصلاۃ یہ تعریف طہارت سے غیر ہیں، ان کو شامل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مصنف کی تعریف کے ذریعے یہ تو شامل ہو رہے ہیں۔ نیت کے ساتھ اگر طہور کا استعمال کر لو، ٹھیک ہے، چاہے وہ مبیح للصلاۃ ہو یا مبیح للصلاۃ نہ ہو، مصنف کی عبارت یہ بتا رہی ہے، جبکہ فقہا کہتے ہیں کہ مشروط بالنیت طہور کا استعمال اس وقت طہارت کہلاتا ہے کہ جب مبیح للصلاۃ ہو۔ مصنف کہتے ہیں چاہے مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو، مصنف کی عبارت کا ظاہر یہی کہتا ہے، چاہے مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو طہارت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، باقی فقہا مبیح للصلاۃ ہوگی تو طہارت ہوگی، وإلا طہارت نہیں کہتے۔ تو لہٰذا وہ جو غیر تھا، ایک
جزو غیر مبیح للصلاۃ وہ مصنف کی تعریف میں شامل ہو رہا ہے، لہذا مصنف کی تعریف جو ہے یہ مانع اغیار نہیں ہے، غیر بھی اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ وَحِينَئِذٍ فَفِيهِ اخْتِيَارُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْمُبِيحِ لِلصَّلَاةِ، تو اس وقت اس میں اشکال ہے، اعتراض ہے، ٹھیک ہے، جو مصنف نے عبارت بیان کی ہے اس میں مبیح اور غیر مبیح دونوں کو یہ شامل ہے۔ ان المراد منها ما هو عام، اگر اس سے مراد عام ہے جو مبیح للصلاۃ کو بھی شامل ہے اور غیر مبیح للصلاۃ کو بھی شامل ہے، وهو خلاف اصطلاح الاکثرین، یہ تو اکثر علماء کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ جو چاہے مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو سب طہارت ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں جو مبیح للصلاۃ ہو وہ طہارت ہے، جبکہ مصنف کی عبارت کہتی ہے کہ چاہے مبیح للصلاۃ ہو یا نہ ہو طہارت ہے۔ ومنہم المصنف فی غیر ھذا الکتاب، مصنف بھی اسی نظریے کے قائل ہیں اس کتاب کے علاوہ دیگر کتب میں، یعنی وہ اکثر فقہا کے نظریے کے مطابق ہیں دوسری کتابوں میں۔ او ینتقد فی طردہ بالغسل المندوب، اب دوسرا اشکال جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی وہی اشکال ہے، اسی اشکال کا، یعنی آپ یوں سمجھو اس اشکال کا ایک مصداق کہہ لیں تو بعید نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دوبارہ نقض کر رہے ہیں اس کو، نقض یعنی اس کو اشکال کر رہے ہیں کہ یہ عبارت اس لحاظ سے بھی مصنف کی یہ عبارت مانع اغیار نہیں ہے کیونکہ اس میں غسل مستحب بھی شامل ہو جاتا ہے۔ غسل مستحب جبکہ مبیح للصلاۃ نہیں ہے، بہت سارے ایسے اغسال مستحبہ ہیں جو مشروط بالنیت بھی ہوتے ہیں، نیت کے ساتھ ہی غسل کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ان کو طہارت نہیں کہتا، اس کو نماز نہیں پڑھ سکتے، مبیح للصلاۃ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، نیت بھی ہے، طہور کا استعمال بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو طہارت نہیں کہتے، کیوں؟ اس لیے مبیح للصلاۃ نہیں ہے۔ بعض مستحب غسل جو ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وضو، مستحب وضو، ایسا مستحب وضو جو رافع حدث نہیں ہے، مستحب وضو جو رافع حدث نہیں ہے، غیر رافع ہے، مثال کے طور پر سونے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، سونے کے لیے تو وہ رافع حدث نہیں کہلاتا، اس کو بھی طہارت اصطلاح فقہا میں طہارت نہیں کہتے، لیکن مصنف کی عبارت اس کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، مشروط بالنیت تو ہے نا، شامل ہوگی اس کو، لہذا یہ بھی مصنف کی عبارت میں نقص ہے۔ اسی طرح تیمم جو مستحب غسل کے بدلے میں ہو یا مستحب وضو کے بدلے میں ہو، تو وہ تیمم بھی مبیح للصلاۃ نہیں ہے، اس کو کوئی طہارت نہیں کہتا، لیکن مصنف کی عبارت اس کو بھی شامل کر رہی ہے۔ مصنف کی عبارت میں نقص ہے نا کہ غیر افراد جن کو نہیں آنا چاہیے تھے اس تعریف کے زمرے میں، وہ سب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور اسی اشکال کا ادامہ کہیں یا ایک اور مصداق، اس طرح بھی یہ تعریف درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم مثال ایک دیتے ہیں، مثلا انسان وضو کرتا ہے نا، تو وضو آدھا کر کے چھوڑ دیتا ہے، مثلا اس نے نیت کی ہے پہلے وضو کی، وضو کی نیت کر کے اس نے منہ پر پانی ڈالا ہے، منہ اس نے دھو لیا ہے، پھر آگے اس نے وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی اور کام کرنے لگ گئی ہے، بہرحال وضو سے خارج ہو گیا، تو یہاں پر طہور کا استعمال ہوا ہے نہیں، نیت ہوئی ہے یا نہیں، لیکن وضو مکمل نہیں ہوا، اس کو کوئی طہارت کہتا ہے؟ نہیں کہتا، اس کو کوئی طہارت نہیں کہتا، لہٰذا یہ بات بھی شامل ہے، مصنف کی عبارت تو اس کو بھی شامل کر رہی ہے، اس نے جو کہہ دیا استعمال طہورا مشروط بالنیت، تو یہاں طہور کا استعمال بھی ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، طہارت نہیں کہتے، لہٰذا مصنف کی عبارت ناقص ہے، مصنف کو کچھ اور 7 الفاظ شامل
کرنا چاہیے تھے تاکہ ان نقائص سے پاک ہو جاتی عبارت۔ ترجمہ دیکھیں، او ينتقد فی طردہ بالغسل المندوب، نقض وارد ہوتا ہے اس عبارت کے اس تعریف کی طرد میں۔ طرد کہتے ہیں مانع اغیار ہونا، یعنی اس کے مانع اغیار ہونے میں یہ اشکال ہے۔ کیسے اشکال ہے؟ بالغسل المندوب، مستحب غسل کے ذریعے، کہ مستحب غسل جو ہے وہ مشروط بالنیت ہے لیکن طہارت نہیں ہے۔ والوضوء غیر رافع منہ، اور وہ وضو جو غیر رافع حدث ہے، رافع حدث نہیں ہے ایسا وضو، مستحب وضو جو رافع حدث نہیں ہے، حدث کو دور نہیں کر رہا، وضو ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، طہور بھی ہے، استعمال طہور بھی ہے، لیکن وہ حدث سے رفع نہیں کر رہا، جیسے سونے کے لیے انسان وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس تعریف میں شامل ہے، لیکن طہارت اس کو کوئی نہیں کہتا۔ وَالتَّيَمُّمِ بَدَلًا مِّنْهُمَا إِنْ قِيلَ بِهِ، اور تیمم جو وضو اور غسل مستحب کے بدلے میں کیا جاتا ہے، وہ تیمم بھی رافع حدث نہیں ہے، فقہا اس کو طہارت نہیں کہتے، لیکن مصنف کی بار اس کو شامل کر رہی ہے۔ جب انسان تیمم کرتے تو مٹی کا استعمال کرتا ہے، مٹی طہور ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ایسی چیز جو پاک ہو اور کسی چیز کو پاک کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وضو تیمم جو ہے، پاک مٹی پہ تیمم کیا جاتا ہے، تو اس مٹی کو طہور کہتے ہیں۔ استعمال طہور ہو گیا نا جب مٹی کو ہم نے استعمال کیا ہے، مشروط بالنیت بھی، نیت بھی ہم نے کی ہے مستحب تیمم کی، لیکن اس کو فقہا طہارت نہیں کہتے، جبکہ مصنف کی بر اس کو شامل کر رہی ہے۔ ان قیلا بھی، اس جملے میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ ان قیلا بھی، اس میں علماء کا درمیان اختلاف ہے کہ آیا مستحب غسل اور مستحب وضو کے بدلے میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر ایک جگہ پر غسل کرنا مستحب ہے، مثلا آج عید الفطر کا دن ہے، مثلا عید الفطر کے دن جو غسل کرنا مستحب ہے، یا جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ اب آدمی غسل نہیں کر سکتا، یا مریض ہے، یا پانی نہیں مل رہا، یا جو بھی مجبوری ہے، جس اضطرار کی بنیاد پر وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، تو آیا وہ تیمم اس وضو کے قائم مقام، غسل کے قائم مقام ہوگا؟ مستحب غسل کے اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تیمم جو مستحب غسل کے بدلے میں کیا گیا ہے، یہ تیمم مجزی نہیں ہے، یہ تیمم کا قائم مقام نہیں ہو سکتا وہ غسل کا۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مستحب وضو یا مستحب غسل کے بدلے میں تیمم جائز ہے، تو پھر تیمم بھی اس تعریف میں شامل ہو جائے گا جو مصنف نے کی ہے۔ وَيُنْتَقَدُ فِي الطَّرْدِ أَيْضًا بِأَبْعَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا، اور نقض وارد ہوتا ہے یہاں بھی اس تعریف کے طرد میں، یعنی اس تعریف کے مانع اغیار ہونے میں اشکال وارد ہوتا ہے، یعنی یہ تعریف مانع اغیار نہیں ہے اس لحاظ سے بھی۔ کس لحاظ سے؟ بِأَبْعَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ، وضو، غسل اور تیمم کے بعض ابعاض، یعنی ان کے کچھ حصوں کو انجام دینے سے۔ جیسے مثال دیے، مثلا اس نے نیت کر کے منہ دھویا ہے وضو کا، لیکن بعد میں اس نے وضو پورا نہیں کیا، یعنی ابعاض اس نے اس کے انجام دیے ہیں، بعض جزیں انجام دی ہیں لیکن مکمل نہیں کیا۔ استعمال و طہور بھی ہوا ہے، مشروط بالنیت بھی ہوا ہے، اس کو فقہا طہارت نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً سے مراد ہے کہ چاہے آپ طہور کا معنی عام لیں یا خاص لیں، طہور سے مراد عام یا خاص، یعنی خاص سے مراد جو اصطلاح فقہا میں معروف ہے، جو بھی لیں تو اصل طہارت ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ استعمال، اب دلیل دے رہے ہیں کہ کیوں اشکال وارد ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ استعمال طہور، استعمال للطہور مشروط بالنیت، کیونکہ یہ استعمال طہور ہے، مشروط بالنیت بھی ہے، مع انہ لا یسمى طہارتاً، اس کے باوجود اس کو طہارت
نہیں کہا جاتا، فقہا اصطلاح فقہا میں طہارت نہیں کہتے۔ وَبِمَا لَوْ نَظَرَ تَطْهِيرَ الثَّوْبِ وَنَحْوَهُ مِنَ النَّجَاسَةِ نَاوِيًا فَإِنَّ النَّظَرَ مُنْعَقِدٌ لِرُجْحَانِهِ۔ اب یہ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اس طرح بھی یہ تعریف مانع اغیار نہیں بنتی۔ کیسے؟ اگر بالفرض کوئی شخص منت مان لے، کس چیز کی؟ مثلا منت مانے کہ میں کپڑے پاک کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے میں یہ لباس پاک کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص مثال کے طور پر اس کو کام ہو گیا، اب جاتا ہے اس لباس کو پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے، نیت بھی کرتا ہے کہ میں یہ لباس پاک کر رہا ہوں اس منت کے بدلے میں جو اللہ تعالی نے میری پوری کی ہے، حاجت روائی ہوئی ہے میری اللہ کی طرف سے، میں اس منت کو پورا کرتے ہوئے یہ کپڑا پاک کر رہا ہوں۔ نیت ہوئی ہے نہ ہوئی؟ اچھا، جب کپڑا پاک ہو کس سے پاک ہوگا؟ طہور سے ہوگا یا نا پانی سے ہوگا نا؟ تو پانی استعمال طہور بھی ہو رہا ہے، نیت بھی اس نے کی ہے نہیں کی؟ ابھی استعمال طہور مشروط بنیت ہو گیا، لیکن اس کو کوئی طہارت فقہی نہیں کہتا، کوئی فقہی طہارت نہیں کہتا۔ لہذا جناب کی جو یہ تعریف ہے یہ مانع اغیار نہیں ہے۔ وہ ایسے افراد جو طہارت میں شامل نہیں ہیں لیکن داخل ہو رہے ہیں آپ کی تعریف میں، آپ کے اس جملے کے اندر آ رہے ہیں، لہذا آپ کی تعریف ناقص ہے۔ وَبِمَا لَوْ نَظَرَ، اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ بما کا وہ پیچھے عطف ہے اس کا، ہاں، ينتقد بما، نقض وارد ہوتا ہے جہاں وہ کہا تھا پیچھے ينتقد فی طرد بالغسل، پھر اگلی برد میں کہا تھا ينتقد فی طرد ایضا بأبعاض، یہاں ہے ينتقد بما لو، یہ اس پیچھے اس کا، ٹھیک ہے، ينتقد کے متعلق کے اوپر عطف ہے، بأبعاض یا بالغسل۔ نقض وارد ہوتا ہے اگر کوئی شخص منت مانے، منت مانے تطہیر الثوب، لباس پاک کرنے کی، ونحوہ، یہ اس طرح کی اور کوئی منت مان لے، من النجاست ہے کہ وہ کپڑے کو لباس نجاست سے پاک کرے، ناویہ نیت بھی کرے گا، نیت کر کے پھر پاک بھی کر رہا ہے، فإن النظر منعقد لرجحانہ، تو وہ چیز جو ہے وہ ایسا فعل وضو میں داخل، طہارت میں داخل نہیں، اس کو طہارت نہیں کہتے۔ فإن النظر منعقد لرجحانہ، یہاں پر جو بات کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ منت کب ہوتی ہے؟ منت اس وقت اس چیز کی منت مان سکتے ہیں جس فعل کے انجام دینے میں رجحان ہو۔ اگر رجحان نہیں ہے یعنی اشارے کی طرف سے تو اس میں کی منت نہیں مان سکتے، یعنی جس کا انجام دینا بہتر ہو ایسی چیز کی منت مان سکتے ہیں۔ لازم اور واجب نہ ہو، جو واجب کی منت نہیں مان سکتے، میں روزہ رکھوں گا، بابا روزہ واجب رکھنا ہے، منت مانو نہ مانو نہیں مان سکتے۔ میں پنج گانا نماز پڑھوں گا، نہیں مان سکتے، واجب پڑھنا۔ کس کی منت مان؟ جس میں رجحان ہے، جس کو کرنا بہتر ہے، یوں کہہ لیں سادہ الفاظ میں مستحب کی، ٹھیک ہے، لیکن مستحب سے بھی دقیق تر وہ رجحان والی جو اصطلاح ہے، تعبیر یہ بہتر ہے، جس کے کرنے میں رجحان ہوتا ہے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو اب تطبیق دیتے ہیں کہ کپڑے کو پاک کرنا رجحان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ بہتر ہے نا، رجحان رکھتا ہے، بہتر ہے آدمی کپڑے کو پاک کرے، رجحان رکھتا ہے، تو لہٰذا چونکہ کپڑے کا پاک کرنا رجحان رکھتا ہے لہٰذا منت ماننا بھی اس کی درست ہے۔ کہتے فإن النظر منعقد، یہاں نظر جو ہے منت منعقد ہو جائے گی کپڑے کو پاک کرنے کی، کیوں؟ لے رجحان ہے، چونکہ یہ رجحان رکھتا ہے، راجح ہے، بہتر ہے اس کا انجام دینا، لہذا یہاں پر منت ہو جائے گی۔ کوئی آ کے یہ اشکال نہ کرے کہ اس کی کپڑے کی جو ہے کپڑے پاک کرنے کی منت نہیں مانی جس نے، نہیں، کوئی اشکال نہ کرے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کپڑے پاک کرنا رجحان رکھتا ہے، اور جو فعل رجحان رکھتا ہے اس کی منت انسان مان سکتا ہے۔ کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ نہیں، ایک جملہ رہ گیا، ہاں ایک جملہ یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ کل سے نئی بات ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَجْوَدِ التَّعْرِيفَاتِ،
کہتے ہیں یہ سب اشکالات کے باوجود بہترین تعریف ہے یہ مصنف کی. اشکالات تو ہیں 2-3 لیکن اچھی تعریف ہے، بہترین تعریف ہے اس کے باوجود. کیوں؟ لکثرت ما یرد علیہ من نقوص فی هذا الباب، کیونکہ اس باب میں یعنی طہارت کی تعریف کے باب میں بہت زیادہ اشکالات وارد ہیں دوسری تعریفوں کے اوپر جو باقی علماء نے کی ہیں، لیکن مصنف نے جو تعریف کی ہے اس کے اوپر کم سے کم اشکال وارد ہوئے، لہذا بہترین تعریف اس کو قرار دیا گیا ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.